ویتنام کی وار ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ویتنام تو بہت چھوٹا سا ملک تھا، پر اس کو سپورٹ تھی جن ممالک کی وہ بڑے ملک تھے، لڑائی کو بڑے اینمی کے ساتھ رہے تھے، تو فائٹنگ ود امریکنس وچ واز اے مائٹ ان اٹ سیلف. تو اس وقت بھی ان کو اسی طرح کلب کیا جاتا تھا دونوں ممالک کو. So yeah, this is a term which has been come out by the Americans, AFPAC. شارٹ آف افغانستان، زیادہ لوگ نہیں کہہ سکتے ہوں افغانستان، تو پاکستان کو پیکیج کہتے تھے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے ریز کیا اس ایشو کو بھی کہ ڈونٹ کمپیئر اس وتھ افغانستان. آپ افغانستان کو سیپریٹلی کنسیڈر کریں، پاکستان کو سیپریٹلی کنسیڈر کریں. جیسا آپ نے کہا کہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، وی آر کنٹری ود 170 ملین پیپل، تو ہمیں ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اینڈ میٹنگ میں تو کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ورڈ یوز کر دیتا ہے اور بات پھر اسی طرف چل نکلتی ہے. سو پاکستان جو ہے ساورن کنٹری ہے، 170 ملین لوگ ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، نیوکلیئر ایسٹس ہیں جو وچ ہے ویری ویل پروٹیکٹیڈ، نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، ایک NCC بن گئی ہے اس کے اوپر. لیکن ڈسپائٹ آل دا ایشورنسز جو ہم دیتے ہیں ان کو، آئے دن آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہوں سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ڈیفنس کے ہیں وہاں سے، یا پھر کسی اور یورپی ممالک سے جو مختلف ان کے آفیشلز ہیں، ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی آر کانفیڈنٹ کہ نیوکلیئر ایسیٹ سیف ہیں، دوسرے کہہ دیتے ہیں نہیں وہاں پہ ابھی بھی تھریٹ ہے، پاکستان از فیسنگ اے مورٹل تھریٹ فرام ود ان. اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. کیوں اتنی تشویش ہے ان کو؟ ہم جب ان کو بارہا یہ ایشور کر چکے ہیں کہ ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، وہ کیوں گھڑی گھڑی نیوکلیئر ایسیٹس کے حوالے تشویش کا اظہار کرتے ہیں؟ آپ نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہیں پر آپ اسلامک اسٹیٹ بھی ہیں. سو بیسیکلی تو یہی تکلیف ہے سب کو کہ یہ اسلامک ممالک کے پاس یہ کیسے نیوکلیئر سسٹمز آ گئے ہیں. بٹ ہم پھر یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اتنے سیف ہیں کہ پچھلے دنوں امریکن کسی نے خود کہا کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں وہ کہاں کہاں ہیں. تو اگر امریکنس کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں تو یہ طالبان سے قابو کس طرح مار سکتے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ڈی اسٹیبلائز کیا گیا پاکستان کو کسی ایک پرٹیکولر کوشش کے تحت، اور اس کو ہمیں اس میں سے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف ہم چل رہے ہیں، فورن پالیسی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب پچھلے دنوں امریکہ گئے تھے، پھر انگلینڈ گئے ہیں، پھر فرانس گئے ہیں، گو ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے گئے، بٹ یہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور پاکستان کو دیکھا گیا فرام اے ڈفرینٹ اینگل کہ نہیں یہ ایک بڑا ملک ہے، یہ اسلامک ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں، اس کے پاس ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکسیپٹنس کی ضرورت تو نہیں ہے. ہی ہیز بین الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان ایز اے پریزیڈنٹ آف این امپورٹنٹ کنٹری کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ شارٹ نوٹس کے اوپر ہی سرکوزی صاحب نے بھی ان کو انوائٹ کیا، اور جو بھی باتیں وہاں پہ ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نیوکلیئر تھرمل انرجی کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. یہی فیسلٹی امریکہ نے جب انڈیا کو دی تو ساری دنیا میں اس کے چرچے تھے. اگر امریکہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے تو دیٹ مینس کہ دے بلیو دیٹ پاکستان از اے اسٹیبل کنٹری، اور اس کی جو پرابلمس ہیں ان کو مل بیٹھ کے ان کا حل کرنا چاہیے. رائٹ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع چودھری احمد مختار صاحب سے. آف کورس ہم نظر ڈال رہے ہیں ملک کی دفاعی ریلیشن شپ جو دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ اس ملک میں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات بین الاقوامی تناظر میں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے اس سفر کو جو جمہوریت کا سفر تھا انتخابات کے بعد، کس حد تک ہم ایک حقیقی جمہوریت قائم کر پائیں گے. ویلکم بیک ویورز، انسائٹ وتھ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام آباد سے ان خصوصی پروگرامز جو کہ ہم آپ کے لے کر آ رہے ہیں. ARY نیوز اپنے نئی لک کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور میرے ساتھ آج کی گفتگو ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع چودھری احمد مختار صاحب. جو صاحب ہم نے بریک سے پہلے جو ہے وہ ہماری ڈیفنس چیلنجز کے بارے میں بات کی، اور میں چاہوں گا کیونکہ آپ سیاسی آدمی ہیں، سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آرمڈ فورسز جو کہ اثاثہ ہیں ہمارے ملک کا، اور یقیناً ہر پاکستانی کو فخر ہے اپنی آرمڈ فورسز پر. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہماری جو ڈیفنس نیڈز ہیں کس حد تک ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، اور کس حد تک ہم ریلائی کرتے ہیں اوورسیز پاورز پہ کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. دیکھیں، ایک جہاز ہے F-16، اس پر ہم ریلائی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں امریکہ دے اور ان سے وہ خرید بھی رہے ہیں. اور دوسرا جہاز ہے جو JF-17 تھنڈر کے نام سے، یہ پاکستان چائنا کو جوائنٹ وینچر ہے، اور ہم اسے بنا رہے ہیں. ایک اسکواڈرن آف ایئر کرافٹ از ریڈی اینڈ از ود آئدر ود چائنا، اور ہمارے ساتھ اس پہ ٹرائلز جاری ہیں، اور اس کی پروڈکشن بھی پاکستان میں ہوگی.
ہمارا پروگرام ہے کہ تقریباً 590 جہاز بنانے ہیں اس میں، اور اس میں سے 196 پاکستان کے پاس دیں گے، اور باقی تقریباً 300 جہاز جو ہے وہ چائنا ہم سے لے گی۔ پاکستان آرم فورسز از دی اونلی آرم فورسز ان دی ورلڈ جو خود اپنے جہاز بنا رہی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی ملک کے آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ جہاز بنا رہے ہو۔ ہم پاکستان میں ٹینک بناتے ہیں الخالد کے نام سے، ہم الزرار کے نام سے ٹینک بناتے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ ٹینکس ہیں، بڑے اچھے اچھے ہیوی ٹیسٹ میں یہ پاس ہوئے ہیں، اور اب ان کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جلدی ہم بیچ سکیں گے یہ چیزیں بھی۔ تبھی تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوتی جب وہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ایک طرف تو JF تھنڈر، یہ الخالد ٹینکس، نیوکلیئر ایسیٹس، اور پھر ایک چھوٹا سا ڈرون آتا ہے کہ ہماری سوورنٹی کو چیلنج کر دیتا ہے، اینڈ وی ہیو نو آنسر۔ میں نے تو کہا نا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، اور ہم پیسفلی یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ اچیو کر جائیں گے کہ یہ ڈرون ٹینکس جو ہیں یہ ختم کیے جائیں، اور بیکاز یہ ہماری سوورینٹی کو چیلنج کرتے ہیں۔ سو مجھے امید ہے کہ ان ٹائمز ٹو کم تھوڑا فورسفلی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے نا منسٹر صاحب، ہم آف کورس امید تو کر سکتے ہیں، لیکن اس امید کے پورے ہونے تک وہ تو اپنے سارا کام پورا کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد اگر تو انہوں نے بند ہی کرنی جب ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم اس وقت روکیں جب ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر طاقت ہیں، ہم ایک ذمہ دار آرمڈ فورسز کو چلانے والے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری کنسرنز کیا ہیں، ہم خود ڈیل کر سکتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی اسپون فیڈ۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ان سے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ آپ ہمیں کرنے دیں، آپ یہ جہاز ہمیں دے دیں، اور پھر ہمیں وہ ٹیررسٹ کے پیچھے جانا چاہیے جن کو آپ ہائی ویلیو ٹارگٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ یہاں تک تو آئے کہ آپس میں تھوڑی بہت ابھی ایکسچینجز شروع ہو گئی ہیں کہ چلیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان کو گراؤنڈ سپورٹ دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ ہیں، سو دیٹ وی آر انوالوڈ ان دیٹ۔ اور یہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ناٹ دیٹ کہ یہاں پہ ہے، یہ جب ڈرون اٹیکس کے جو میزائل فائر کرنے کی رینج ہے یہ بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، یہ 70-80 کلومیٹر دور سے بھی جو بیانڈ ویژول رینج میزائلز ہیں وہ مار سکتے ہیں، اور وہ کابل میں رہتے ہوئے بھی یہ ایسے اٹیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر تو ہم کیا کہیں گے کہ ہماری سوورینٹی کو انہوں نے چیلنج کیا بائی بامبنگ آور ایریاز۔ نہیں تو ہمیں تو کہنا چاہیے اس کے بعد اس کے بعد ایک نیا ایشو کریٹ ہو جائے گا۔ بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، آپ جانتے ہیں بخوبی کہ بین الاقوامی قوانین ہیں، UN ریزولوشنز ہیں جن کے تحت یہ بالکل واضح ہے کہ انٹرنیشنل قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی نیشن سٹیٹ دوسری نیشن سٹیٹ پہ حملہ کرے۔ دیکھیں وہ اس کی بھی آڑ لے لیتے ہیں کہ یہ ڈورین لائن جو ہے یہ آپ کا کوئی بارڈر نہیں ہے۔ فاٹا ایریاز ہیں، افغانستان سائڈ کے جو ایریاز ہیں، جو بارڈر لائن جس کو ہم کہتے ہیں، اس بارڈر کو تو مانتے نہیں، تو اگر وہ بارڈر کو مانتے نہیں، ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل بارڈرز ہیں، اگر ڈیورن لائن ہے تو یہ ساری دنیا تو نہیں مانتی اس بارڈر، وہ خود نہیں مانتے، یہ افغانیز ڈونٹ بلیو ان دیٹ بارڈر۔ ہماری تو یہی کوشش رہی ہے کہ اس بارڈر کو سیل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے، یا لائن کھینچ دیں اور ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں، سو دیٹ یہ جو طالبانز کی موومنٹ ادھر ادھر ہے، آپ اندازہ کریں 35 to 40,000 پیپل موو فرام 2 points ایگزٹ انٹری پوائنٹس، ایک ادھر ہے اور ایک کوئٹہ سائڈ پہ ہے، تو جہاں سے 40,000 لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم بار وائر لگا دیں، کوئی ایسے بارڈر پہ وائرز لگا دیں کہ وہ نہ کراس کر سکیں، بٹ وہ ہمیں اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ کون سا ایریا ان کے کون سا نہیں۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ افغانستان سائڈ پہ یا پاکستان سائڈ پہ جہاں پہ ہماری امیجنری باؤنڈری لائن ہے، اس کے اس طرف بھی لوگ ہیں اور اس گاؤں کے اس طرف بھی لوگ ہیں، بیچ میں سے ایک سڑک جا رہی ہے وچ از پوسٹ بھی تھی امیجنری لائن، کیا کریں اس کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، وہ ہماری آنا جانا ان کی آدھے بھائی ادھر ہیں آدھے بھائی اس طرف رہتے ہیں۔ بٹ اس ایشو کو ریزالو تو کرنا ہے نا ہم نے جو صاحب، اگر ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کی امیدوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو ان معاملات کو طے کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ ہی کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ ہسٹوریکل بیگیج ہے جو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کو سالو کون کرے گا؟ عوامی نمائندے ہی کریں گے۔ دیکھیں عوامی نمائندے کریں گے، پر اس کو سالو کرتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا، کتنے سالوں سے یہ پالیسی چلی آ رہی ہے ان کی، اور اس کو ایک دم روک دینا بھی ان کے لیے مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکے گا ضرور، اور کوئی اتنا دور ٹائم نہیں ہے کہ جب امریکنز کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ رائٹ، کمنگ ٹو اندر ایشو، آپ